السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے سورہ بقرہ کی 269 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا خیر کثیر دیا گیا، اور اس بات کو صاحبان عقل کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ الباب لب کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے مغز، بھیجا، عقل، برین جسے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تمام انسانوں کو اولو الالباب نہیں کہتے ہیں، بلکہ صرف ایسے صاحبان عقل کو اولو الالباب کہا جاتا ہے جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، جو اپنی عقل کو کام میں لا کر زندگی کی سچی اور حقیقی خوشیاں حاصل کرتے ہیں، سعادت کو اپنے دامن میں اکٹھا کرتے ہیں اور خود کو کامیاب بناتے ہیں۔ ایسوں کو اولو الالباب کہا جاتا ہے۔ حکمت کا مطلب ہے اسرار ہستی، کائنات کے راز اور حقیقت کی شناخت اور معرفت حاصل کرنا، کہ بعض افراد کو اللہ تعالیٰ ان کے تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کی بنیاد پر عطا کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ شیطانی وسوسوں اور خدائی الہام کو الگ کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ کیا شیطان وسوسہ کر رہا ہے اور کیا خدا کی طرف سے الہام ہو رہا ہے۔ اس کو پہچان لیتے ہیں، وہ نعرے اور شعار کو شعور و عقل سے پہچان کر الگ کر لیتے ہیں، تشخیص آ جاتی ہے، میتھڈ مل جاتا ہے ان کو خدا کی جانب سے پہچاننے کا، پہچان لیتے ہیں، اور اسی کا نام خداوند عالم نے خیر کثیر کہا ہے۔ یہی حکمت ہے، اسی کا نام خیر کثیر ہے۔ حکمت مستحکم اور حکیمانہ قول و عمل کا نام ہے۔ انفاق کے احکام بیان کرنے کے بعد اس نکتے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو بھی انجام دو اس میں استحکام پایا جانا چاہیے، سطحی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت ہی پختہ ہونا چاہیے۔ برسات میں بہہ جانے والے کو باغ اور ادنا فساد نیت سے برباد ہو جانے والے عمل کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ ہر عمل کو عقل و منطق اور ایمان و کردار و اخلاص کی بنیادوں پر مستحکم ہونا چاہیے، اس کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور استحکام پیدا ہو جائے تو اس میں خیر کثیر پیدا ہو جاتا ہے، جسے سمجھنے کے لیے عقل و منطق درکار ہے۔ روایتوں میں ہے کہ دین میں غور کرنا اور تفقہ کرنے کا، اس میں چھان بین کرنے کا نام حکمت ہے۔ اللہ کی اطاعت، امام کی شناخت اور معرفت اور گناہان کبیرہ سے بچنے کا نام حکمت ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ مال و ثروت، دولت، یہ سب خیر تو ہے، یہ بھلائی تو ہے، لیکن خیر کثیر یہ نہیں ہے۔ خیر کثیر صاحب نظر ہونا ہے، پہچاننے اور تشخیص کرنے دینے کی طاقت کا پیدا ہو جانا ہے، الگ کرنے کی طاقت انسان میں آ جائے۔ جو لوگ خیر یعنی مال و دولت سے انفاق کریں گے وہی خیر کثیر یعنی حکمت تک پہنچیں گے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ دوسرا پیغام، شیطان فقیری، بربادی کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فضل و مغفرت اور آبادی کا وعدہ کرتا ہے۔ ان دونوں راستوں کو پہچاننے کے لیے حکمت ضروری ہے، بغیر حکمت کے پہچاننا ناممکن ہے۔ تیسرا پیغام، متاع الدنیا قلیل،
دنیا کا سارا مال، ساری نعمتیں بھی اکٹھا ہو جائیں تو یہ قلیل ہے، بہت کم ہے، تھوڑا ہے، لیکن حکمت خیر کثیر ہے۔ اگر دنیا کی ساری دولت حکمت حاصل کرنے کے لیے فدا کر دی جائے تو بھی با ارزش عمل ہے، تو بھی نقصان کا سودا نہیں ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ چوتھا پیغام، حکمت ایک اصل اور بنیادی تحفہ ہے، ایک خدائی گفٹ ہے، الہی گفٹ ہے۔ یہ کنجی ہے، یہ ماں ہے تمام خیرات کی۔ حکمت تمام خیرات کی ماں ہے۔ جس کے پاس حکمت ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ حساب ناممکن ہے۔ جس کو حکمت مل جائے اسے بے حساب خیر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پانچواں پیغام، البتہ ہر انسان حکمت کی ارزش و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، دنیا والے اپنے مال، اپنی دنیا کا بہت دقیق باریکی سے تو حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ ارزش و قیمت اور سود و نقصان سب کا معیار ان کے لیے دنیاوی نعمت اور دنیاوی دولت ہوتی ہے۔ سب کچھ دنیا ہی ان کے لیے ارزش و معیار کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن جو دور اندیش ہوتے ہیں، جو صاحبان عقل ہوتے ہیں، جو صاحبان فکر ہوتے ہیں، جو قرآن کی زبان میں اولو الالباب ہوتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے پہلو سے نگاہ کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں کچھ اور ہوتا ہے۔ عملی پیغام، عقل و شعور کا استعمال کر کے غور و فکر کے ساتھ آگے بڑھنے سے ہی حکمت اور بہت زیادہ خیر ملتی ہے، اور یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ خدایا ہماری اطاعتوں کے بدلے میں ہمیں خیر کثیر یعنی حکمت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔